ٹھیک ہے، ہو گیا. اوکے. اب آپ نے یہ دونوں سنبھال اس کو اٹھائیں ذرا. آپ ریکارڈنگ پہ بس توجہ رکھیں. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ اور تفسیر کی کلاس جاری ہے. آج ہم بفضل تعالیٰ سورہ یونس اور اس کی آیات 98 سے 109، آج سورہ یونس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ساتھ ہی سورہ ہود جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور آج ہمارا انشاءاللہ پارہ نمبر 11 جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. میں بھی تھوڑی سی کلاس لینتھی ہو جائے، لیکن پارہ آج ہمارا چونکہ ہم پارہ کے حساب سے ہم نے رکھا ہوا ہے تو پارہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس میں جب ہم نے مکمل کیا تھا تو وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بے شک وہ لوگ جن کے اوپر رب کا فرمان صادق آ چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہیں سے آگے شروع ہوتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. فَلَوْلَا كَانَتْ، فَلَوْلَا کیوں نہ ایسا ہوا، کانت ہوتی، کانا کا معنی ہوتا ہے تھا یا ہے. جب کانت ہوا تو یہ ہوئی، یعنی مونس کے لیے جو ہے اس کے لیے تا کا لفظ آتا ہے کانت. ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی ہوتی قریتن، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی، آمنت جو ایمان لاتی، فنفعہا پھر نفع دیتا اس کو، ایمانہا اس کا ایمان لانا اسے فائدہ دیتا، الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے. اب یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ ایئر جب ہم نے قرآن پاک مکمل کیا تھا. تو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہ جب اپنی قوم سے مایوس ہوئے تھے تو انہوں نے اس آبادی کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑ کے وہاں سے وہ جب نکل گئے کہ میری قوم جو ہے ایمان لانے والی نہیں ہے، جب ان سے بیزار ہو گئے، تنگ آ کے وہاں سے چلے گئے، تو اس قوم نے جب دیکھا آسمان کی طرف تو انہیں نظر آیا کہ عذاب آنے والا ہے. انہوں نے آسمان کے اوپر عذاب کے آثار جب دیکھ لے تو وہ پوری کی پوری قوم گھروں سے نکل آئی باہر. اور انہوں نے آ کے پھر جو ڈیزرٹ تھا، میدان تھا جہاں مٹی تھی، وہاں پہ آ کے وہ لوگ انہوں نے اپنے سروں کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی. یعنی اللہ کے حضور وہ گیرے اوزاری کر رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور اپنے مٹی نیچے سے اٹھا اٹھا کے اپنے سروں کے اوپر ڈال رہے تھے کہ اے اللہ ہم نے اچھا نہیں کیا تو ہمیں معاف فرما دے. تو پھر اللہ چونکہ رحیم و کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اس نے ان کا ایمان لانا قبول فرما لیا اور ان کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرما لی. نبی چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن نبی کے جانے کے بعد انہیں پچھتاوا ہوا اور انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب ہمیں اپنی لپیٹ میں اب لے لے گا. تو انہوں نے جب اللہ کے حضور آ کے توبہ کی اور ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں ان کا ایمان لانے کا ان کو فائدہ ہوا. تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، کیوں نہ کوئی ایسی بستی ہوئی، وہ ایک ہی بستی ہوئی پوری تاریخ میں جو نبی مایوس ہو کے چلا گیا تو نبی کے جانے کے بعد وہ قوم ایمان نبی پر لے آئی. تو وہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لے آتی، پھر اس کا ایمان لانا اس سے فائدہ پہنچاتا، الا قوم یونس سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. وہ ایک واحد قوم ایسی تھی جس نے نبی کے جانے کے بعد توبہ کی، نبی پر ایمان لائی
اور اپنے سروں پہ مٹی ڈالی اور اللہ کے حضور گریہ اوزاری کی، اللہ کے حضور آنسو بہائے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ لما جب آمنو وہ ایمان لے آئے، کشفنا، کشف کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، کاشف اسے لفظ نکلا، کشف وہ کہتے ہیں نا غم کو دور کر دینا، کشف الحزی، کشف الحزن غم کو دور کر دینا، اس کا معنی ریموو کر دینا، ہٹا دینا، پرے کر دینا۔ لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا ہم نے کشف کر دیا، ہم نے کھول دیا۔ کشف سینے کو بھی کہتے ہیں نا، سینے کا کشف ہونا، لفظ سنا ہے کبھی کہ مجھے کشف ہوا ہے؟ کشف کا معنی ہوتا ہے اچانک سینے کا کسی دین کی بات کے لیے کھل جانا۔ یہ وہ سینہ کھولنا نہیں ہے جو یہ وہ ہارٹ چاک کرتے ہیں، کاٹتے ہیں تو وہ سرجری ہوتی ہے۔ یہ روحانی طور پہ کشف ہونا کا، کشف کا معنی ہوتا ہے سینے کا کھل جانا، اللہ کی طرف سے کشف ہو جانا، اچانک کسی اچھی بات کا دماغ میں آ جانا، دل میں آ جانا۔ لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے، یہ قوم یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا تو ہم نے ہٹا دیا، ہم نے ریموو کر دیا، دور کر دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، the torment of humiliation فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی میں وہ جو عذاب انہوں نے آسمان پہ آتا ہوا دیکھ لیا تھا تو ہم نے وہ عذاب پھر ان کا ہٹا دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا، اِلیٰ حین ایک مدت تک۔ ایک مدت تک ہم نے انہیں پھر فائدہ پہنچایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ تو لا شروع میں آ گیا، اس کا مطلب ہے ضرور، لَآمَنَ تو ایمان لے آتے، من فی الارض جو زمین میں ہیں، کلہم سارے کے سارے، جمیعہ کا معنی بھی سب ہے، کل کا معنی بھی سب ہے، تو یہ جب دو جمع ہوں گے، کل اور جمیع، اس کا معنی سارے کے سارے، ٹھیک ہو گیا، کلہم جمیعہ سارے کے سارے، اگر اللہ چاہتا، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ایمان لے آتے۔ یہ کس کا موبائل ہے؟ آپ اس کا کنیکٹ کر لیں، میرے ساتھ کنیکٹ کر لیں، وہ سارے لوگ جو واٹس ایپ پہ تھے وہ تو ان کا مشکل ہو گیا نا۔ آپ کا اپنا جاتا رہا ہے، آپ کا نیٹ نہیں ہے؟ نہیں ہے، نیٹ ہے، میرے تو نیٹ ہے۔ آپ میں سے کسی کے پاس موبائل ہے؟ سمینا جی لائیں، ان سے لنک جوائن کریں، جائیں اٹھ کے لے کے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، افانت کیا تو، تکرہ الناس یہ لفظ اس کے اندر ہے کراہت، کراہت کا معنی ہوتا ہے زبردستی، زبردستی یعنی مجبوری کی حالت میں، نہ کوئی پسند نہ کرتا ہو تو مجبور کر دینا، اسے کہتے ہیں کراہت۔ افانت تکرہ الناس کیا تو لوگوں کو جبراً اس طرف لے کے آئیں گے، حتی یکونوا مؤمنین، افانت کیا آپ لوگوں پہ جبر کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، یعنی آپ لوگوں کو جبر کر کے کراہتاً جو ہے
وہ مومن بنائیں گے، جبکہ آپ کے رب نے کسی کو جبراً مومن نہیں بنایا۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے کے سارے جو زمین پہ لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کانا کے معنی تھا کے بھی ہیں، کانا کے معنی ہے کے بھی ہیں، یعنی کسی جان کے لیے یہ سزاوار نہیں، کسی جان کی یہ شان نہیں، کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ان تؤمن کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، یجعل وہ کر دیتا ہے، وہ ڈال دیتا ہے، رجس، رجس کہتے ہیں نجاست کو۔ کیا اس کے لفظ آپ لکھیں گے اپنے پاس؟ نجاست، ناپاکی تو ہے ہی، لیکن رجس سے ناپاکی ڈائریکٹ نہیں نکل رہا نا، رجس سے لفظ نکل رہا ہے نجاست۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ پاک ناپاکی کو، گندگی کو، نجاست کو ڈال دیتا ہے۔ یہ کون سی نجاست ہے؟ یہ کفر کی نجاست ہے۔ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لا يعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جن کے اندر عقل نہیں ہے، اللہ پاک ان کے اوپر کفر کی نجاست کو، کفر کی گندگی کو ڈال دیتا ہے۔ تو کفر جو ہے، کافر جو ہے، وہ کیا ہے؟ نجس ہیں۔ وہ مشرک جو ہیں، کافر ناپاک ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں۔ وہ اگر نہا کے بھی آئیں، گنگا جمنا بھی نہا لیں، تو ان کی ناپاکی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور مومن اگر ناپاک بھی ہو، خواتین بعض اوقات سوال کرتی ہیں کہ ہم ایام میں ہیں، ڈیز ہیں ہمارے، تو کیا ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ تو مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتی ہیں، آپ درود پاک بلا کراہت پڑھ سکتی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ سکتی ہیں۔ صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اسے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ایک حدیث میں ساتھ ہی سنا دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائے نماز مانگا، تو انہوں نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ہاتھوں کو میں تو حیض نہیں آ گیا نا۔ تو بندہ کبھی بھی، مومن جو ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، تو سامنے سے آقا علیہ السلام آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے گلی کی دوسری طرف مڑ گئے، یعنی آقا علیہ السلام سے مصافحہ نہیں کیا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے پوچھا بعد میں کہ آپ نے اس دن ایسا کیا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت حالت جنابت میں تھا، تو ناپاکی کی حالت میں تھا، تو میں نے آپ سے مصافحہ کرنا اچھا نہیں لگا مجھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ مومن کے اندر کیا چیز ہے؟ نور کا ایمان، ایمان کا جو چراغ ہے، نور کا چراغ، ایمان کا چراغ، وہ جل رہا ہے۔ وہ کبھی یہ ناپاکی کی حالت بھی ہو تو تب بھی یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے فقہاء کرام کا متفقہ اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ آپ بلا کراہت درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں۔ ہماری خواتین کی وہ جو گناہ تو جاری رہتے ہیں، لیکن ان ایام میں نیکی بالکل، وہ 7-8 دن جب آپ نیکی کو چھوڑ ہی دیں، تو پھر نیکی کی طرف آنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نمازیں کتنی چھوٹتی ہیں، پھر دوبارہ سے نماز کو کنٹینیو کرنا وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بریک ڈاؤن بیچ میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کو
جتنا آپ وضو کر سکتے ہیں کلی کریں، اپنا آپ کو وضو کی حالت میں رکھیں، ذکر اذکار اپنا جاری رکھیں، اور اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ اپنا دین کے جو احکامات ہیں وہ دین جو ہے وہ آپ نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ نماز جو معاف ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، باقی آپ سارے نیکی کے کام جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو کافر جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ پاک کفر کی نجاست ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کی عقلیں اوندھی کر دی گئی ہیں، یعنی دماغ ہیں مگر سوچتے نہیں، کان ہیں مگر حق کی بات سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتے، یہ گویا گونگے، اندھے اور بہرے ہیں۔ تو جو گونگا ہو جائے حق سے، بہرا ہو جائے حق سے، اور اندھا ہو جائے حق سے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی کو ڈال دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلِ انظُرُوا، قل فرما دیجئے، انظروا دیکھو تو صحیح، ماذا کیا کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں۔ آپ انہیں فرما دیجئے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو تو صحیح کہ اس آسمانوں اور زمین کی اس وسیع کائنات میں ماذا کیا کیا نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، کیا نشانیاں۔ اب دیکھیں تو پوری آپ کو اللہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نظر بھی آتا ہے، وہ دکھائی نہ دینے کے باوجود بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، بارشوں کو دیکھتے ہیں، بادلوں کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کا بدلنا دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، تو کیا نظر نہیں آتا اس کے پیچھے کون سی قدرت کار فرما ہے جو ساری اس کنٹرول جس نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو فرمایا ماذا کیا کیا نشانیاں نہیں ہیں اس کی زمین و آسمان کے اندر بکھری ہوئی، دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، تفکر تو کرو اس چیز پہ۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، وَمَا تُغْنِي، غنی کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، وَمَا تُغْنِي فائدہ نہیں پہنچا سکتی، آیات نشانیاں، وَالنُّذُرُ نذیر مطلب ڈرانے والا، نذر نذیر کی جمع نذر ڈرانے والے یعنی پیغمبر۔ یہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں لیکن یہ نشانیاں فائدہ نہیں دے سکیں، اور نہ ہی یہ ڈرانے والے جو پیغمبر آتے رہے یہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان ہی نہ لائے تو اس کو یہ ساری نشانیاں بھی اور پیغمبر بھی جو ڈرانے والے آئے، ڈر سنانے والے، وہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ پس حل کیا، ینتظرون کیا یہ منتظر ہیں، الا مگر، مثلا اسی طرح کے، ایام دنوں کا، الذین خلو، الذین وہ دن جو خلو گزر گئے، من قبلہم ان سے پہلے۔ کیا یہ لوگ انہی لوگوں کی طرح، وہ جو برے دن ان لوگوں پہ آئے تھے جن پہ عذاب آیا تھا وہ برے دن ہوتے ہیں، فرمایا انہی دنوں کا یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ دن وہ جو قومیں پہلے گزر چکی اور ان کے اوپر جس طرح کے عذاب کے دن آئے تھے، کیا یہ بھی اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے؟ قل فرما دیجئے، فانتظروا تم بھی انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر، ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، ثم پھر، ننجی، پہلا نا ہے ہم، نجی میں نجات دینا، نجا لفظ پڑھا تھا آپ نے، نجا یا نجات ایک ہی بات ہے نا۔ ثم ننجی پھر ہم نجات دے دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو ہم بچا لیتے ہیں، یعنی جب عذاب آتا ہے یا برے دن آتے ہیں
یا کوئی بھی ان کے اوپر آسمانی آفت آتی ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی بچا لیتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح ہم رسولوں کو بھی بچا لیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی بچا لیتے ہیں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، حقا علینا، یہ ہمارے اوپر ذمہ کرم پر ہے، حق ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے اوپر حق ہے، علینا ہمارے اوپر، یعنی یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو یہ آیتیں 1400 سال پہلے کے لیے بھی تھیں، اور آج بھی اگر کوئی راہ راست پہ چل پڑے، ایمان کی راہ پہ چل پڑے، آج بھی اگر وہ اسی نیت سے، وہی جو نیت لے کے نکلے، ایمان کی نیت لے کے نکلے، اور اس کی نیت کے اندر اتنا ہی خالص نیت ہو، تو کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی، کہ فرشتے آج بھی آسمانوں سے مدد کے لیے آ سکتے ہیں اگر فضائے بدر پیدا ہو جائے۔ یعنی وہ جو بدر والے جو صحابی تھے، جو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، اگر آج بھی وہ جذبہ آ جائے تو فرشتے آج بھی مدد کو آ سکتے ہیں۔ تو اگر آج بھی کوئی اسی طرح چل پڑے، وہی نیت وہی ارادہ لے کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو بچا لیتا ہے۔ تو اللہ نے کافروں کو تو نہیں بچانا ہوتا نا، الٹیمیٹلی کس کو بچانا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو بچانا ہوتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں کوئی شک ہے من دینی، میرے دین کے بارے میں، یعنی میرے دین کی حقانیت، کہ حق ہے کہ نہیں، یہ سچا دین ہے کہ نہیں، اگر اس کی حقانیت کے اوپر تمہیں کوئی شک ہے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِي تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فَلَا أَعْبُدُ، تو میں عبادت نہیں کرتا۔ جب الف شروع میں آئے گا نا، أَعْبُدُ، اس کا مطلب ہے میں عبادت نہیں کرتا۔ تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جس بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی پوجا میں نہیں کرتا ہوں۔ ولیکن، لیکن اعبد اللہ، میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، وہ اللہ، یتوفاکم، جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یعنی میرا رب کوئی عام رب نہیں ہے، تم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنے کے محتاج ہیں، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو بندے کو مار سکتا ہے، جو بندے کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے، اس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ ایمان والوں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنْ أَقِمْ من قائم رکھنا، وَجْهَكَ، اپنا چہرہ، کہ میں اپنے چہرے کو قائم رکھوں، للدین، دین پر، حنیفا، حنیف کا معنی ہوتا ہے ہر باطل سے، ہر غیر سے کٹ کے، صرف اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ، صرف ایک ہی سمت اللہ کی طرف بندہ اپنی کر لے اور ہر طرف سے کاٹ لے اپنے آپ کو، اسے کہتے ہیں حنیف۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر باطل سے کٹ کے، یکسو ہو کے، اپنے آپ کو، وجہ کا یعنی اپنے وجود کو، اپنے چہرے کو قائم رکھوں دین پر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ،
یہ آگے قبلہ حضور سیدی شاہ اسلام نے بریکٹ میں لکھا، یہ جو حکم ہے اگلا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے۔ کون سا حکم؟ وَلَا تَدْعُوا، نہ تم دعا من عبادت کرنا بھی ہوتا ہے، پوجا کرنا بھی ہوتا ہے، دعا کرنا بھی ہوتا ہے، اور تم پوجا نہ کرو من دون اللہ، اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا نہ کرنا، ما لا ینفعک، جو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرک، در کا اندر لفظ موجود ہے ضرر، نہ ہی تجھے وہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں، ان بتوں کی تم پوجا نہ کرنا۔ یہ حکم نبی کی وساطت سے امت کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کوئی نبی بھی شرک پہ قائم نہیں تھا۔ اس لیے قائم نہیں تھا کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ بندہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کرتا۔ یہ جیسے ولایت ہے نا، ولی ہونا، حضرت غوث اعظم میرا محی الدین تو بائی برتھ پیدائشی ولی تھے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں بھی چونکہ ولیہ تھی تو ان کے والد صاحب بھی ولی تھے، تو وہ پیدا ہی ولی ہوئے، مادرزاد وہ ولی تھے۔ تو جو ولایت ہوتی ہے وہ بندہ اپنی محنت سے، یہ کسبی ہوتی ہے ولایت، آپ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہو، ریاضت سے، مجاہدوں سے، مشقت سے، نوافل سے، ذکر اذکار سے بندہ جب متقی ہوتا جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا جاتا ہے، بچتا جاتا ہے برائیوں سے، ایک ایک کر کے برائی چھوڑتا جاتا ہے، اللہ کے سے ڈرتا جاتا ہے، اللہ کی طرف جوں جوں بڑھتا جاتا ہے تو اسے تقوی جوں جوں نصیب ہوتا ہے، اسے تو ولایت ملنے لگ جاتی ہے۔ تو ولی بندہ اپنی کسب سے، اپنی محنت سے بنتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت کسبی ہوتی ہے۔ لیکن نبوت جو ہے وہ کوئی بھی از خود نبی نہیں بنتا، یہ وحی ہوتی ہے۔ واو، 2 آنکھوں والی 2 چشمی ہاں اور آگے با اور چھوٹی یا، لکھ لیا کریں لفظ جو ہے نا۔ نبوت کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ یہ اللہ وہاب ہے اور وہ عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت وہ خود عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ یہ ہوتی ہی وحی ہے، یہ اللہ نے نبوت عطا کی ہوتی ہے، اس لیے جب اللہ خود ہی نبی کسی کو بنا رہا ہے تو وہ پھر شرک کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ حکم نبی کو نہیں دیا جا رہا کہ تم شرک نہ کرنا، نبی کبھی بھی شرک پہ قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے قبلہ حضور سیدی شاہ اسلام نے بریکٹ کے اندر لکھا کہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی تم شرک نہ کرنا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا۔ کس کی؟ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، فَإِن، بس اگر، فَعَلْتَ، فَعَلَ کرنا، تامن تو نے، بس اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو، اِذًا اس وقت، مِّنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، یمسس کے اندر لفظ موجود ہے مس کرنا، چھونا، ٹچ کرنا، پہنچنا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اگر تجھے پہنچائے اللہ بِضُرٍّ کوئی ضرر، اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کیا میں نے نام بتایا تھا، معنی بتائے تھے؟ دور کر دینا۔ کشف القربات لفظ آتا ہے، کشف القربات، کشف البلیات، برائیوں کو دور کر دینا۔ تو اگر تجھے کوئی اللہ تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، ریموو نہیں کر سکتا، إِلَّا هُوَ سوائے اس کے، اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
اگر وہ یورید کا، یا من وہ اگر لفظ موجود کیا ہے اس کے اندر؟ یورید کا کے اندر کیا لفظ موجود ہے؟ ارادہ، ارادہ، یا من وہ تو کا من تجھے، یہ تین لفظ اس کے اندر پائے جاتے۔ اگر وہ ارادہ کر لے تیرے ساتھ، یورید کا، اگر وہ تیرے ساتھ ارادہ کر لے، if he intends بخیر، کوئی بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرما لے، فلا، پہلے ہم اس لفظ کو صحیح کرتے ہیں پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ مد جو ہے یہ 4 سے 6 حرکت پڑھی جائے گی، اور ساتھ ہی آگے دال کے اوپر تشدید ہے۔ اس کو جب ہم 6 حرکت کھینچیں گے ساتھ ہی ہم اس کو جوڑ دیں گے اس کے ساتھ، اور جو جوڑیں گے وہ 2 حرکت ہوگا۔ رادہ، رادہ، ساتھ ہی اس کے ساتھ وہ جوڑ دیا جائے گا۔ رادا کے معنی ہے رد کرنا، ریپیل کر دینا کسی چیز کو۔ اگر وہیں یورید کا بحیرن، اگر وہ ارادہ کر لے بحیرن کسی بھلائی کا تیرے ساتھ، فلا رادہ، تو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، لفضلہ، اس کے فضل کو، لفضلہ، اس کا فضل۔ اگر اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی یہ پختہ ایقان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے ہمارے نصیب میں خیر لکھی گئی ہے تو اسے کوئی بھی ہٹا، ریپیل، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی بندہ اللہ کے فضل کو رد نہیں کر سکتا۔ تو جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی طرف لے آتا ہے۔ جو حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی فہم، تفقہ فی الدین، دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تو جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے تو اللہ کے ارادے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ وہ اس کا ارادہ ہی ہو جانا ہے، اس کا ارادہ کر لینا ہی کام کا ہو جانا ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح نہیں ہے، ہمارا ارادہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ارادوں کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی قوت کار فرما ہے نا، کہ ہم برا ارادہ بھی کر سکتے ہیں، وہ ارادہ بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ ہم ایسے کام کا ارادہ کر لیں جو ہے ہی نہیں ہمارے لیے لکھا ہوا، تو پھر وہ ارادہ ٹوٹ سکتا ہے نا۔ تو ہمارا ارادہ اور ہوتا ہے، تو اللہ پاک کا جو ارادہ ہے اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ یصیب بہ، وہ اسے پہنچا دیتا ہے، نصیب، حصہ۔ سیب کا معنی آتا ہے پہنچا دینا، یصیب وہ پہنچاتا ہے، بہ اس کو، من یشاء جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں تک۔ بہ کا معنی ہے وہ جو فضل ہے اللہ کا، اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ He is all forgiving, all merciful۔ قل فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، ومن ضل فانما یضل علیہا، وما انا علیکم بوکیل۔ قل فرما دیجئے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی، پس جو کوئی اہتدی، ہدایت اختیار کر لے، جو کوئی ہدایت کی راہ پر آ جاتا ہے، فإنما، بے شک، یہتدی، وہ ہدایت اختیار کرتا ہے، لنفسہ، اپنی جان کے لیے، یعنی اس کی ہدایت اس سے ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔
ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، فإنما، تو بے شک، یدل علیہا، یدل اس کی گمراہی، علیہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو جو کوئی ہدایت پا گیا، جس نے گائیڈنس کی راہ لے لی، گڈ گائیڈنس اسے مل گئی، ہدایت کے راستے پر آ گیا، اس نے اپنے آپ کو تقوی اختیار کر لیا، نماز پڑھنے لگ گیا، قرآن پاک پڑھنے لگ گیا، اچھا اخلاق اس کا ہو گیا، خوش خلق ہو گیا، اس کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کا اللہ پہ بھی کوئی احسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھئی میں اچھا ہو گیا ہوں، میں نیکوکار ہو گیا ہوں، میرا تیرے اوپر کوئی احسان ہے، نہ نبیوں پر کوئی احسان ہے، نہ کسی ولی پر کوئی احسان ہے، نہ اللہ پر کوئی احسان ہے۔ کس کے اوپر احسان ہے؟ اپنی جان کے اوپر۔ اس نے اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لیا ہے، اپنے لیے ہی۔ کوئی سنور گیا تو اپنے لیے ہی سنور گیا، اگر کوئی گمراہ ہو گیا تو اپنے لیے ہی گمراہ ہوا، اس کا وبال کسی پر نہیں ہے، اس کا وبال اسی کی اپنی جان پر ہے۔ اس لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وما انا علیکم بے وکیل، میں تمہارے اوپر وکیل بنا کے، نگہبان بنا کے، کسٹوڈین بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ میں واچ کرتا رہوں تم کیا کر رہے ہو، کیا تم گمراہی کی راہ اختیار کر رہے ہو، تم اس رستے پر جا رہے ہو؟ نہیں، میں تو نذیر ہوں، بشیر بنا کے بھیجا گیا، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ اور آخرت میں تمہاری وکالت کرنے والا نہیں ہوں کہ اس نے ایمان کیوں نہیں لایا تھا، یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آیا، میں نے تو پیغام پہنچانا تھا۔ وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کوئی ایمان لاتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے لائے گا، کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ میں کسی کا کسٹوڈین، کسی کا نگہبان، کسی کا ذمہ دار، کسی کا رسپانسیبل آخرت میں نہیں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نبیوں سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں یہ لوگ ایمان لائے تھے، اس کے جواب دے نبی نہیں ہیں۔ نبی نے بس وہ کھول کھول کے پیغام کو پہنچانا تھا، سو نبیوں نے کھول کھول کر پیغام کو پہنچا دیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کیجئے، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، اللہ پاک ریویل کرتا ہے، آپ بس اس کو فالو کریں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جو کچھ بیہیو کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ صبر کریں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ فیصلہ فرما دے۔ وہ فیصلہ کون سا ہے؟ وہ آخرت میں جا کے قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سارے حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ He is best judge of the all judges، سارے ججز سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ کیسا بہترین جج ہے کہ ایک رائی کا دانہ، مسٹرڈ سیڈ، فرمایا اس سے بھی اگر کوئی نیکی کم ہے یا بڑی ہے تو وہ بھی کسی کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اتنا بہترین جج کوئی آپ کو مل سکتا ہے؟ اتنا بہترین، ہم کہتے ہیں نا فلاں نے زیادتی کی، فلاں نے زیادتی کی، فلاں، آپ اس پہ چھوڑ دیں فیصلہ۔ وہ کسی کی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ نے نیکی کی کسی کے ساتھ، تو وہ بھی آپ کی رائے گاہ جانے والی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نیکی کی، ہماری نیکی ساری وہ رڑ گئی، کہ بھی کہتے ہیں نا رڑ گئی نیکی ساری، وہ بہہ گئی ساری نیکی، ان ضائع ہو گئی۔ اکثر لوگوں کو کہتے آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، جو کچھ میں نے کیا تھا ستیہ ناس ہو گیا سارے کا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ بھئی آپ کی نیکی اگر آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی، کیا کیا تھا؟ اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی آپ نے کوئی نیکی، تو وہ تو آپ کی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر ہی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو اللہ تو آپ کو جزا دے گا ہی دے گا۔ کتنی دے گا؟ 7 گنا بھی دے گا، 10 گنا بھی دے گا، 70 گنا بھی، 700 گنا بھی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو اس کی تو رحمت ہی بڑی وسیع ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کریں، بندے کی خاطر نہ کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، تو اللہ آپ کی نیکی کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کرنے لگ جائیں نا،
تو ہمارے اندر کے یہ فتنے فساد دلوں کے فتنے ختم ہو جائیں، ہمارے یہ جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں، یہ ختم ہو جائیں۔ سورہ یونس ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور سورہ ہود ہم شروع کریں گے۔ ابھی کتنا ٹائم ہمارے پاس؟ 7 منٹ ہیں۔ انشاءاللہ سورہ ہود ہم آج شروع کریں گے، اور 12واں پارہ اگلی کلاس میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کلاس ہماری آن لائن جو لوگ ہیں سن لیں، اور جن تک نہیں پیغام پہنچا ان تک بھی پہنچا دیں کہ رمضان المبارک میں کلاس جاری رہے گی، تاکہ بہت سارے لوگ کلاس نہیں ہوئی تو بہت سارے لوگ پریشان تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپس میں ملنا بھی ہمارا چھوٹ گیا، ایک دوسرے کو دیکھنا بند ہو گیا، تو ملاقات ختم ہو گئی۔ یہ روحانی ہمارا ایک وہ ظاہر ہے، ایک ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہماری روحانی ایک خوشی، روحانی پلیئر، اسپریچل پلیئر کا ایک سورس ہے قرآن پاک، ہم پڑھتے ہیں آ کے، تو یہ ختم ہو جاتا ہے پھر۔ تو انشاءاللہ آپ کی کلاس جو ہے وہ جاری رہے گی، اور پھر عید ملن پارٹی انشاءاللہ آپ کی عید کے فوراً بعد ہوگی۔ ہاں، دورہ قرآن پاک چلتا رہے گا، لیکن کلاس بھی چلتی رہے گی۔ کلاس کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ ربیع الاول میں بھی نہیں آیا تھا، نہیں آئے گا، رمضان میں بھی نہیں آئے گا۔ میں بھی چاہ رہی ہوں کہ آپ کا قرآن پاک جلدی سے جلدی جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تاکہ اس کے بعد ہم دورہ قرآن پاک اپنی مسجد کے اندر یہاں پہ رکھ سکیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا تو۔ اور آج وہ لوگ جو دورہ قرآن پاک میرے ساتھ کرنا چاہیں گے اگلے سے اگلے سال یا اگلے سال، وہ اپنے نام مجھے دیں اور اپنی تیاری دورہ قرآن پاک کی کریں۔ جو ینگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نزدیک تو آپ ساری ینگ ہیں، سارے ینگ ہیں، اپنے نام لکھوائیں۔ میری بات سنیں، قرآن پاک کر کے نا تو آپ بند کر کے تو ذرا اس چیز پہ ذرا بات کر لیں۔ ٹھیک ہو، چلیں پہلے ہم اس کو نا مکمل ہو سورہ گئی، ہود پہلے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن مکمل الرحیم۔ ہو گئی ہے۔ ہم سورۃ ہود شروع کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود، یہ حضرت ہود علیہ السلام، اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کے نام پہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، را 2 حرکت ہے، اور پہلا مد جو ہے وہ 6 حرکت ہیں۔ الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی فرماتے ہیں، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے چونکہ معنی ہمیں نہیں پتہ، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان محبت کے کوڈ ورڈز ہیں۔ کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا جن کو اللہ سمجھتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ ان کے آپس میں معنی کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ محبت کے کوڈ ورڈز ہیں، یہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتاب، یہ وہ کتاب ہے، احکمت بڑی، احکمت مستحکم، آیاتہ اس کی آیتیں ہیں۔ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ آیات متشابہات، اور دوسری کون سی تھی؟ محکمات، محکم آیات۔ 2 آیات ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھیں محکم، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پورے اکثر جگہ سے میں نے محکم آیات بھی بتائی تھی، یہ محکم آیات ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ تو اس کا معنی احکمت جو ہے محکم آیات ہیں۔ محکم آیات، تھوڑی سی میں مثال ہلکی سی دیتی ہوں اس وقت۔ کچھ ایسی آیتیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے یہ معنی تو نہیں ہیں، اور بعض اس کے معنی اپنے مطابق غلط کر لیتے ہیں، ان میں شبہ پایا جاتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں محکم، جیسے سورۃ اخلاص ہے، اس کی آیت ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ واضح الفاظ ہیں، واضح معنی ہے، یہ محکم آیت ہے۔
اس کے اندر کوئی متشابہ چیز نہیں پائی جاتی. تو محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کی کوئی معنی کے اندر شبہ وارد نہیں ہو سکتا. کتابن، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات بڑی محکم ہیں. ثم فصلت، پھر وہ فصل تفصیل مفصل، کیا لفظ ان کے اندر موجود ہے؟ مفصل. ثم فصلت، پھر وہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں. من لدن حکیم خبیر. لدن، لدن کا معنی ہوتا ہے طرف سے، حکیم اس حکیم رب کی طرف سے، خبیر باخبر رب کی طرف سے. لدن کے معنی کیا میں نے لکھوایا؟ طرف. اللہ کی طرف سے ان کے معنی تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. کون سا اللہ؟ who is all wise. حکیم کے معنی کیا لکھوائے تھے میں نے؟ یہ میں بار بار اس لیے لکھواتی ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک آتا ہے حکیم کے، وہ جو حکیم دوائیاں دیتے ہیں نا، یہ وہ حکیم نہیں ہے. حکمت سے معمور، وزڈم دانش. اللہ از آل وائز، سارے عقل مندوں سے سب سے بڑا عقل مند اللہ ہے. خبیر باخبر، جاننے والا. ہی از آل نوئنگ، ہی از آل اویئر. سب سے باخبر اللہ، سب سے دانش مند اللہ، دانش والا اللہ. اس اللہ کی طرف سے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. الا تعبدوا الا اللہ، کیا حکم دیا گیا؟ لا تعبدوا، تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت نہ کرو. انانی لکم منہ نذیر و بشیر، اور فرمایا انانی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر و بشیر، نذیر بن کے آیا ہوں اور بشیر بن کے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بن کے آیا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب کے حضور مغفرت طلب کرو، استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف تم توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم تمہیں وہ متاع فائدہ پہنچائے گا، متاعا حسنا بہت اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، اجل مدت، مسمی معینہ مدت تک پھر تمہیں اللہ فائدہ پہنچائے گا. وَيُؤْتِي، اور وہ عطا کرے گا، کل ذی فضل فضلہ، ذی فضل ہر فضیلت والے کو، فضلہ اس کی فضیلت پر جزا دے گا. یعنی جس نے اعمال کیے ہوں گے فضیلت والے، اچھے کام کیے ہوں گے، ریاضت کی ہوگی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے رینکس عطا کرے گا، ان کو درجات عطا کرے گا، اور اس کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے گا. ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کے کام پر اس کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. اب یہاں دو چیزیں شروع میں آئی ہیں، ان استغفروا ربکم ثم توبوا. پہلے فرمایا اللہ کے حضور مغفرت طلب کرو، پھر فرمایا اور اللہ کے حضور توبہ کرو. تو ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ استغفار کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے. استغفار کے معنی اللہ کے حضور معافی مانگنا، یعنی استغفار کرنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتی ہیں نا، یہ تو ہو گیا استغفروا ربکم. توبو کے معنی کیا؟ توبو کے معنی ڈیفرنٹ ہیں. ایک ہوتا ہے ویسے ہی بندہ استغفار کرتا رہتا ہے. توبو کا معنی تھا اللہ کی طرف تائب ہو کے آ جانا، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لینا، دل کا نادم ہو جانا، دل کا شرمندہ ہونا، اور اللہ کی طرف اس کا مائل ہو جانا، گناہوں کو چھوڑ کے اسے کہتے ہیں توبہ کرنا. پہلے بندہ تائب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے. یہ دو سٹیجز ہیں. توبہ کیے بغیر استغفار کرتے رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے بندہ تائب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف مائل ہو جانا، گزشتہ گناہوں کی زندگی کو
چھوڑ دینا، اور دل ارادہ کرے کہ میں چھوڑ دوں گا، اور جسم بھی ارادہ کرے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر جب وہ آنسو بہائے اور پھر زبان سے کہے استغفر اللہ، یہ تو معافی ہے نا کہ اللہ معاف کر دے، تو توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف آ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے حضور استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف صدق دل کے ساتھ توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تمہیں اچھا فائدہ پہنچائے گا، الی اجل مسمى، ایک معینہ مدت تک۔ معینہ مدت کیا ہے؟ ہمارے دنیا میں رہنے کی مدت معین ہے، یعنی جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمیں اس کا اللہ فائدہ دے گا۔ وَيُؤْتِي، پھر آخرت میں، یہ اگلا شروع ہو گیا آخرت میں، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر فضیلت کا کام کرنے والے کو اس کی فضیلت والے کام پہ فضیلت والے اجر عطا فرمائے گا۔ جس نے فضیلتوں والے جتنے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کو ہائیسٹ رینکس عطا کرے گا، درجات عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر عذاب کا، یومن کبیر، بہت بڑے دن کا عذاب۔ ہم نے جنتوں کے نام تو ہم لکھتے رہے ہیں، قیامت کے نام ہم نے کوئی نہیں لکھے۔ اس میں یوم کبیر جو ہے یہ بھی قیامت کا نام ہے، یوم کبیر۔ تو میں یوم کبیر کو، قیامت والے دن، تمہارے اوپر عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کو اوپر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، الا آگاہ ہو جاؤ، بی اویئر، انہم بے شک وہ، یثنون، یہ لفظ ہے سن یون، یسنی وہ کرتا ہے، دوہرا کرنا کس چیز کو، کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں نا، کپڑے کو تہہ کرنا، فولڈ کرنا، اسے کہتے ہیں سن یون۔ لفظ ہے اس کے اندر، جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سن یون، یعنی یسنون کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یسنی وہ کرتا ہے، یسنونا وہ دوہرا کر لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، صدورہم اپنے دلوں کو، صدر من دل، صدور صدر کی جمع ہے، وہ اپنے دلوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، سینوں کو، یہاں آئے گا سینہ، لیستخفوا تاکہ چھپا سکیں، منہ اللہ سے، اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ وہ جو منافق لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، ایسے کر لیتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں، جو سٹیٹ آف ہماری ہارٹ ہے، اللہ کو پتہ نہ چل سکے، تو یوں اپنے سینوں کو ایسے کر لیتے تھے کہ ہمارے دلوں کی سٹیٹ جو ہے، کنڈیشن جو ہے، وہ اللہ کو معلوم نہ ہو سکے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے یثنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو فولڈ کر لیتے ہیں، دوہرا کر لیتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ اس سے وہ اپنے سٹیٹ آف دیئر مائنڈ، سٹیٹ آف دیئر ہارٹس، اپنے دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ اللہ سے چھپا سکیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ، ہینا جب، یستغشون غشا کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، یستغشون ثیابہم اپنے اوپر، غشامن اوڑھ لینا، اپنے آپ کو چھپا لینا، ہینا یستغشون ثیابہم جب انہوں نے اپنے اوپر کپڑے اوڑے ہوتے ہیں، ثوب ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ثیابہم ان کے کپڑے، جب انہوں نے اپنے اوپر کپڑے اوڑے ہوتے ہیں اپنے جسموں کے اوپر، اس وقت بھی یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون جو کچھ وہ سر من راز چھپائے ہوئے ہیں ان کو دلوں کے اندر، وما یعلنون اور جو یہ اعلانیہ باتیں کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ انہوں نے جب کپڑے جسموں کے اوپر لیے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی سٹیٹ آف ہارٹ، ان کے دو سٹیٹ آف میٹرز جو ہیں اللہ تعالیٰ کو سارے پتہ ہوتے ہیں، سرم و علانیہ،
کیا دو چیزیں اس کے اندر؟ سرم و علانیہ، جو سیکرٹس ہیں وہ بھی اور جو اوپنلی یہ کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے، صدور صدر مین دل، سینوں کی باتوں کو بھی وہ خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس کلاس میں جمع ہونا، دور دراز سے جہاں جہاں جس نے سنا اس کا سننا، اور سب کا ایک ایک قدم چل کے اس مجلس میں آنا، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن پاک ہمیں فہم اور ادراک عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن پاک پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پوری کلاس کو جہاں جہاں سے کوئی سنتا ہے، کوئی ریکارڈنگ سنتا ہے، آن لائن سنتا ہے، فزیکل سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صاحب قرآن کر دے، اس قرآن پاک کو سمجھنے والا، سننے والا اور اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اس پوری کلاس اللہ تعالیٰ کرے ایک وقت ایسا آئے کہ سارے صاحب قرآن بن جائیں، ہم سب صاحب قرآن ہو جائیں، قرآن کے حامل ہو جائیں، قرآن کو سمجھنے والے ہو جائیں، اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا شبان المعظم کا مہینہ تیری رحمتوں، بخششوں، عظمتوں کا مہینہ اختتام پہ ہے، اور مالک مولا رمضان آ رہا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان کی شب بیداریاں نصیب فرما، رمضان کی برکتیں سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس پوری کلاس کو یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم اور فضل کے صدقے یا اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے فضل اور تیری رحمت کے صدقے مالک مولا اس پورے ماہ میں تقویٰ عطا فرما، ہمیں طہارت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرمانا۔ یا اللہ تیرا مہمان مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آ رہا، یا اللہ اسے رحمتوں کے ساتھ ہی رکھنا، اور یا اللہ اسے اپنے فضل کے ساتھ ہمارے ہاں رکھنا، اور یا اللہ اس کی سعادتیں ہم سمیٹتے رہیں۔ یا اللہ تیرا یہ مہمان مہینہ ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے، یا اللہ اپنی فضیلتوں کے ساتھ آئے، اور اے اللہ اس فضیلتوں کے ساتھ ہی رہے اور فضیلتوں کے ساتھ ہی رخصت ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کی عظمت کی قدر کرنے والا بنا دینا، یا اللہ ہم سب کو راتوں کو جاگنے والا کر دینا، یا اللہ سحری وقت اٹھنے والے کر دینا، یا اللہ تیرے حضور رونے والا کر دینا۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اے اللہ ہم اپنے نفس امارہ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے نفس امارہ سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں نفس امارہ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس پوری سوسائٹی کے اوپر کرم فرما، پوری سوسائٹی پہ رحمت فرما۔ یا اللہ پورے پاکستان کے رزق کو کشادہ کر دے، اے اللہ پورے پاکستان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت آئے، تیری بارشیں فضل بن کے آئیں، رحمت بن کے آئیں۔ یا اللہ پورا پاکستان بل بلا رہا ہے مولا، معاشی تنگی کا شکار ہے، اپنی رحمت فرما یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے۔ یا اللہ پورے پاکستان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، وسعت عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت فرما، ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کے اوپر کرم فرما۔ ہماری سسٹر سلمہ کنول کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں میں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کے خاوند کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس کی درجات عطا فرما، اور اس کے مولا قبر کی زندگی کے لمحہ بلمحہ جو مراحل ہیں یا اللہ اسے آسانیاں عطا فرما، اور ہماری اس سسٹر کو اپنی رحمت کے صدقے صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، مالک کریم سب کو بخش دے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کو بخش دے۔ یا اللہ ان سب کے صدقے
ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ تیرے حضور اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ، شب برات کا مہینہ اپنے اختتام پہ ہیں یا اللہ، اس کی عظمتیں اپنے اختتام پہ ہیں یا اللہ، اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں، اے اللہ ہم سب کو بخش دیں، اے اللہ ہم سب کو بخش دیں، اور اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا، اس حال میں موت دینا جب کہ تو راضی ہو اور تیرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، آمین یا رب العالمین۔ بھائی آن لائن کلاس جو ہے وہ کلاس کو شیئر ضرور کریں پلیز۔ حضرت علامہ اقبال سب لوگ جانتے ہیں، حضرت علامہ اقبال کے ساتھ